بالکل صحیح ہے، یہ 110% ٹھیک ہے، بس اب تھوڑا سا والیوم ڈال دیں. آپ بیٹا پیچھے چلے جائیں، آپ سارے بیٹے پیچھے چلے جائیں. شاباش، بڑے بیبے بچے ہیں. آپ جو دوست ہیں وہ ممبر شریف کے قریب قریب تشریف لے آئیں. آپ بھی پیچھے چلے جائیں. آپ آگے آ جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں. آپ آگے آ جائیں، آگے تشریف لے آئیں. اور آگے آ جائیں، پیچھے والے دوست بھی آگے آگے آ جائیں. آپ بھی یہ فاصلہ ختم کر لیں، آپ بھی تھوڑا نزدیک ہو جائیں، قریب ہو جائیں. یہ دوست بھی آگے آگے تشریف لے آئیں. بڑی روحانی سی محفل پاک ہے، اور یقیناً محفل عرس میں صاحب عرس بھی موجود ہوتے ہیں. تب تک محفل عرس کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک صاحب عرس بنفس نفیس اس میں موجود نہ ہوں. تو ایمان ہے ہمارا کہ ہم پوری طرح خواجگان کی نگاہ میں ہیں، اور لائیو ٹرانسمیشن میں مصطفیٰ کی نگاہ میں ہیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا، ایمان ہے، اور قرآن کی نص سے یہ ایمان ہے. صرف میری گزارش ہے انتظامیہ سے کہ خواتین میں جا کے گزارش کی جائے کہ ان کی آواز جو ہے قطعاً مجھے ان کی آواز نہ آئے. دیکھیں، ایک علمی خانقاہ ہے، ادارہ ہے، اساتذہ ہیں، تعلیم ہے، معلمین ہیں، متعلمین ہیں، طلباء ہیں. آپ میری طرف دیکھیں بھائی، آپ میری طرف دیکھیں، گوڈے نیچے کر لیں، ایزی ہو کے بیٹھ جائیں. اور محدث اعظم کے فیض یاب ہیں. تصوف اور طریقت جو ہے وہ ما فوق الفطرت واقعات کی بنا پر کسی کے شعور کو مختل کرتے ہوئے اپنی سحر انگیز شخصیت کو ضم کرنا طریقت نہیں کہلاتا. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ میری بات آپ تک نہیں پہنچ سکی. یہ میری نااہلی سمجھ لیں، نالائقی سمجھ لیں. دوبارہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھوت اور پریت کی تسخیر کو فقیری نہیں کہتے، لجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں. فقیر کبھی خالق کی باتیں مخلوق سے کرتا ہے، اور کبھی مخلوق کی باتیں خالق سے کرتا ہے. جب کوئی فقیر خالق کی باتیں مخلوق سے کرے، اس کیفیت کو قرآن رشد کا نام دیتا ہے. اور جب کوئی فقیر مخلوق کی باتیں خالق سے کرے، اس کیفیت کو قرآن دعا کا نام دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آستانہ علی آسم شریف، یہ آستانہ خیر ہے، اس آستان کی خیر. یہ آستانہ خیر ہے، اس آستان کی خیر. میرے خواجہ شرف الدین کی، میرے مہربان کی خیر. یہ آستانہ خیر ہے، اس آستان کی خیر. یہ آپ کہیے گا، خیر مانگیے گا. میرے سمیت سینکڑوں ہزاروں مریدین، متعلقین، محبین، یقیناً ہمیں خیر یہاں سے نصیب ہوئی. اس لیے ہم اعلان یہ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ آستانہ خیر ہے، اس آستان کی خیر. یہ آستانہ خیر ہے، اس آستان کی خیر. میرے خواجہ عبد الرحیم
तरीक़त के नाज, तेरी सरजमी की खैर, तेरे साहिबां की खैर। ये आस्ताना खैर है, इस आस्तान की खैर, ये आस्ताना खैर है, इस आस्तान की खैर। मैं और चंद मिसरे कह देता हूँ कि हुफ़ाज़ हैं, ये सखी हैं, अल्लाह के वली हैं। शायद आपने नोट किया कि ना किया, 1975 से लेके आज तक मुसलसल इस सरजमीं पे कुरान की तालीम दी जा रही है, जो कि आज 50 साल मुकम्मल हो गए क़िबला खाकी साहब इस इदारे की बुनियादें रखे हुए। 1975 से चलता रहे, 2025 है, अंदाज़ा खुद कर लें, हिसाब खुद कर लें। आप इर्द गिर्द देहातों में, बल्कि पूरी तहसील क्या वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में देखेंगे तो वारसाने मेहराब व मिंबर इस आस्ताने से फैज़ पाने वाले आपको करिया करिया गली गली नज़र आएंगे। तो फिर मुझे कहने दिया जाए कि हुफ़ाज़ हैं, ये सखी हैं, अल्लाह के वली हैं। तवज्जो आपकी चाहिए। खाकी साहब ने पहले कहता सी कि लाइट आंदी जाती रहती है, बस बिजली का इंतज़ार है। हज़रत साहब का खिताब कुरान मजीद से जो नुकात देते हैं हम वो समाप्त करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हुफ़ाज़ हैं, ये सखी हैं, अल्लाह के वली हैं। क़िबला मैंने आगाज़ में अर्ज़ की कि बिहम्दिल्लाहि ताला हम इस पुरफितन दौर में ऐसे आस्ताने के साथ वाबस्ता हैं जहाँ कुत्तों की लड़ाइयाँ, घोड़ों की रेसें और दीगर काम नहीं होते, बल्कि यहाँ से मोहब्बत रसूल का जाम पिलाया जाता है। तो आखिरी बार करें ना जी इज़हार, हुफ़ाज़ हैं, ये सखी हैं, अल्लाह के वली हैं, औलाद मुर्शिद हैं। दीदार कीजिए और अंदाज़ा आप खुद कर लें मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हुफ़ाज़ हैं, ये सखी हैं, अल्लाह के वली हैं, औलाद मुर्शिद हैं, दर मुर्शिदा की खैर। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, ये आस्ताना खैर है, इस आस्तान की खैर। आमीन आमीन कह दे। जिसने कलाम पढ़ा उसकी भी खैर, जिन्होंने सुना उनकी भी खैर, नबी मुअज़्ज़म की सारी उम्मत की खैर। चले अब गुफ्तगू के लिए आप यूँ समझ लें कि आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए, ठीक है, मैं समझ गया। सूरह नूर से एक आयत में पढ़ने लगा हूँ। अच्छा चलें, पिछली बातों पे आपने चुप करके सुन लिया है, या कुरान की सूरत का नाम तो आपने सुन लिया है। चले नहीं, मैं बदल देता हूँ। देखिए मैंने ज़हन बदल लिया। सूरह मोमिनून से एक आयत में पढ़ लेता हूँ। आपने कबूल कर लिया, आपका शुक्रिया। 23वां सूरा है। बेटा घोड़े नीचे करके बैठो ना। 109 नंबर आयत में पढ़ने लगा हूँ। इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी। अल्लाह करीम उन ज़ुबानों को बीमारियों से महफूज रखे जो कुरान सुन के सुभान अल्लाह का जिक्र बुलंद कर रहे हैं। दोबारा समात करें। अल्लाह फरमाता है, इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी। इन्ना का माना है शक नहीं करना, हु का माना है वो, काना थी, फरीक जमात, मिन इबादी मेरे अपने बंदों की। खामोश रह गए हैं आप। मंजिल छोटी नहीं है कि अल्लाह बंदों को अपना कह रहा है। बड़ा मर्तबा है कि फिर से आप सुन लें, इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी, शक ना करना वो एक जमात थी मेरे अपने बंदों की। अल्लाह आपको दारैन की साथ नसीब फरमाए। हर बंदों की मैं तवज्जो पा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप हमतन गोश हैं
لیکن آگے بڑھ نہیں رہا کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ چھوٹی سی منزل نہیں ہے، خدا بندوں کو اپنا کہہ دے۔ ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں، ہماری تو بس ایک تمنا یہی ہے، مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو۔ بس اور دل میں کوئی بھی حسرت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کچھ بندوں کو اپنا کہا، اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار تو انہیں اپنا کہہ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ بیٹا پیچھے نہ دیکھیں، چودھری پیچھے نہ دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے یقولون، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو یوں کہا کرتے تھے، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، آمنا، ہم تیرے ماننے والے ہیں، فاغفر لنا، اگر ہم سے ہو ہی گئی ہے تو ہی معاف کر دے۔ پتہ چلا یہ ایک دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ، لیکن کائنات اس جملے میں بند ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ بندے کو خدا کا اپنا کر دیتا ہے، پالنے والے معاف کر دے۔ آپ بولے نہیں میرے ساتھ، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، میں آسان لفظ کہہ دیتا ہوں، پالنا لیا معاف کر دے۔ جو بندے سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ان کو دارین کی سعادتیں دے۔ جو چپ ہیں سن لو، یہ معصومین کا ورد ہے۔ چلے میں لفظ بدلتا ہوں، انبیاء کی زبانوں کی تسبیح ہے، پالنا لیا معاف کر۔ میں دل سے کہتا ہوں کہ آپ سب علم میں مجھ سے بہت سینئر ہیں، عمل میں بالکل نالائق، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں۔ آپ اللہ کے قرب میں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ مجھ سے بہت آگے ہیں۔ میں نالائق آدمی تو اپنے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ کے علاوہ اوقات ہی کوئی نہیں رکھتا، لیکن آپ سب کو یاد ہے کہ عالم بالا میں ایک آرڈر ہوا تھا، فسجدو، سارے آدم کو سجدہ کرو، تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ بھی کر لیا تھا، لیکن شیطان نے بات مانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک دفعہ پھر بتا دے، ابلیس نے خدا کی بات مانی۔ اچھا ایک دوسرا آرڈر ہوا، لا تقربا ہذہ الشجرۃ، آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو ویسے مانی آدم نے بھی نہیں۔ دیکھیں میں نے آپ پہ نہیں چھوڑا یہ جملہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مانی آپ کے باپ نے بھی نہیں۔ بھئی آدم گئے ہیں نا، تو پھر مانی؟ اب بولے نا، آپ گھبرا کیوں گئے ہیں؟ مانی آدم نے بھی نہیں۔ ہاں دونوں کے نہ ماننے میں فرق ہے۔ ابلیس نہ مان کر آگے سے دلیلیں دیتا ہے، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، یہ تیلی زمین کی طرف بھی جلائی جائے تو آگ اوپر کو اٹھتی ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، چبارے پہ جا کے بھی اوپر کو پھینکے تو یہ نیچے کو آتی ہے، اس کی فطرت پست ہے، میری فطرت بلند ہے، میں بلند فطرت اس پست کو سجدہ کرتا تو جچتا ہی نہیں نا۔ میرا خیال ہے اس سادے بزرگ کے پاس بھی اگر یہ شیطان آ جاتا تو یہ بزرگ بھی اسے کان سے پکڑ کے سمجھا لیتے ہو، بدبختہ آگ مٹی سے بہتر نہیں ہوتی، گندم کا دانہ آگ میں پھینک دیا جائے فنا ہوتا ہے، مٹی میں پھینک دیا جائے بقا ہوتا ہے، تیری آگ میں غداری ہے، ہماری مٹی میں وفاداری ہے۔ کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے جناب؟ لیکن شیطان نے اللہ کی بات مانی نہیں ہے تو اوپر سے دلیلیں دے رہا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، اوپر سے
دلیلیں دے رہا ہے. اچھا آدم نے نہیں مانی تو اللہ نے فرمایا آدم فنسیا، آدم بلیکھا لگ گیا نا تینوں. آپ چپ رہ گئے ہیں. میں پھر سے کہوں گا تیرے پتر آدم سحری کھا کے صبح 11 بجے فریج کھول کے پوری بوتل پانی دی پی کے ایک واری آکھیں گے نا مینوں بھلیکھا لگ گیا ہے، میں ملائکہ نو آکھاں گا بے روزہ نہیں لکھنا، غلطی نہیں ہے، بھولے آئے. اب ذرا بول دینا سارے، بھول جانا غلطی نہیں ہوتا نا. اچھا میں ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں. آدم جی مالک لم نجد لہو عزما، آپ کے دل میں گناہ کا ارادہ ہی کوئی نہیں. پتہ چلا ابا آپ کا معصوم ہے. بولے نہیں معصوم دے پترو، تھوڑا ابا نہ من کے بھی معصوم ہے. اچھا اب اللہ جلال میں آیا، فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور لعنتیا انک رجیم، بڑا مردود ہے، انک من الصاغرین ذلیلا فخرج، جنت چو دبا ہو جا. آدم کو فرمایا اہبتو، آپ بھی تشریف لے جائیں نا. اے دا مطلب لفظاں دا فرق ہے، کڈے آتے دعاں نو سو. آپ چپ ہیں، پیچھے منی وی دعاں، اچھا بولو نا، منی وی دعاں تے اللہ نے کڈیا وی دعاں نو ہے. ہن دوویں ایتھے آئے نے کہ نہیں آئے نے نا. ایک استاد ملائکہ ہو کے لعنت اللہ علیہ ہو گیا ہے، تے ایک نہ من کے کل بھی معصوم رہا آج بھی معصوم ہے. فرق اسے گل دا پہ گیا سی پالنا لیا، معاف کر دے. جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. اوے تواڈے ابے دے جملے نے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ساڈا تیلا نہیں بچدا. بچ دے تائیاں جے تو معاف کر چھڑے. اب جسے سمجھ آئیے بولو نا یار. اور بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ ابراہیم کو جانتے ہو؟ آپ چپ ہیں. آپ کے نبی مصطفیٰ کے درود میں عد کا پائی وال ہے ابراہیم. نانا میں پھر کہہ رہا ہوں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جو کعبے کی دیواریں بلند کرے نا اسے ابراہیم کہتے ہیں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جس کے منہ سے حج کا اعلان کروایا جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں. انی جائلک للناس اماما، جس کی پشت میں امامت رکھ کے اس کی نسل میں سے 12 امام بنائے جائیں اسے ابراہیم کہتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، جس کے بیٹے کی ایک ادا کو قربانی بنا دیا جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں. آپ خاموش ہیں. ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، جس کی دعا سے قرآن اترے اسے ابراہیم کہتے ہیں. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جس کو خلیل بنا لیا جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، عمرہ اور حج کی قبولیت کے لیے جس کے پاؤں کے نشان پر سجدہ کروایا جائے اسے ابراہیم کہتے. آپ چپ ہیں یار. دیر آر 53 ورسز آف دا ہولی قرآن، 53 آیتیں ہیں قرآن میں جناب ابراہیم کے بارے میں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس کے ایک بیٹے کی پشت میں سے کم و بیش لاکھ نبی پیدا ہو، دوسرے بیٹے کی پشت میں سے سارے نبیوں کا امام پیدا ہو اسے ابراہیم. اچھا جلدی جلدی دس چھڑو، حضرت ابراہیم کسی چھوٹے بندے دا نام تے نہیں نا. بولے نہیں میرے ساتھ. ابراہیم بیٹا ادھر کر دے نا، ادھر کر دے، اس کو ادھر کر دو. ابراہیم ادھر کر دے. ابراہیم کسی چھوٹے بندے دا نام ہے؟ کدھر چلے گئے آپ؟ ابراہیم کسی چھوٹے بندے دا نام ہے؟ بولو بھی. وڈا بندہ ہے نا، بڑا وڈا ہے نا. اے جمعہ پڑھو گے نا، یہ وچ تسی نماز وچ کہنا ہے ربنا اغفر لی، اے پالنے والے مجھے معاف کر دے. یہ جملہ محمد کے دادا ابراہیم کا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی معصوموں کا ورد زباں ہے پالنے والے معاف کر دے. آپ ابھی بھی نہیں بولے. میں پھر آیت پڑھتا ہوں. میرے نوجوان بچوں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، معنی یہ ہے پالنے والے مجھے معاف کر دے. میرے نوجوانوں، حضرت شعیب نظر آ رہے ہیں قرآن میں. شعیب کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. جو بندہ ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دے گا پالنے والے معاف کر دے، شک نہ کرنا
اللہ اس پہ رحم بھی کرے گا، اس سے پیار بھی کرے گا۔ ناز کرو گناہ گارو، اللہ دے محبوب بنن لگے ہو۔ دوبارہ سے میں عرض کرتا ہوں، حضرت صالح علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، قوم عاد کھڑی ہے اور ممبر پر صالح ہیں، فرماتے ہیں یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، جو بندہ سچے دل سے کہتا ہے نا پالنے والے معاف کر دے، اللہ اس کا ہاتھ عرش کے خزانوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ دی قسمیں میں قرآن پڑھنا پیا۔ حضرت ہود قوم عاد سے کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یزدکم قوتاً الی قوتکم، ماڑے ہو جی مالک، بڑے ماڑے بندے ہیں، آنکھوں پالن آلیا معاف کر، میں وعدہ کرنا تو انہوں تگڑا کر دیاں گا۔ کیا بڑا جملہ ہے یار، کتنا کو مشکل ہے جو آپ کے منہ سے ایک دفعہ بھی میں نہیں سن پا رہا۔ تو اڈا نہیں دل کردہ اللہ فرشتیاں نو آکھے بندے ٹبے تے جڑے آئے نے، آ جڑے چاکے چاگے نے، یہ میرے اپنے نے، تے بس اینا ہی کہنا ہے معاف کر دے۔ کنا کو مشکل کام ہو گیا یار، کیوں نہیں آندے پہ پالنا لیا معاف۔ اچھا رک جائیں ذرا، ابھی نہ کہیں، رک جائیں، پھر صرف کرتا ہوں۔ سورہ ہود ہے، 11واں سورہ ہے، 3 آیت ہے، انِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ مالک فرماندا ہے جڑا بندہ مینوں آکھے گا نا پالن آلیا معاف کر دے، میں انہوں متاع حسنہ دیاں گا۔ متاع حسنہ، متاع حسنہ، مالو متاع حسنہ دیاں گا۔ بندے ہو دیے کفن دیاں تنیاں بندے ہون گے، میں پھر بھی سپلائی کراں گا۔ یوتی کل ذی فضل فضلہ، اللہ تمہیں فضیلت عطا کرے گا۔ آپ خاموش ہیں، میں کیسے آگے بڑھوں گا؟ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت صالح علیہ السلام جدوں اونٹنی کڈی ہے نا پہاڑاں چوں، بندیاں دی اکھاں کھلیاں نے تے صالح دے منہ پتہ کی نکلے، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، ان ربی قریب مجیب۔ جیڑا بندہ ایک واری تواڈے چوں آکھے گا نا پالن آلیا معاف کر دے، شک نہ کریا جے، اللہ انہوں اپنے قریب کر کے اودیاں دعاواں قبول کرے گا۔ کتنا کو مشکل جملہ ہے، پالن آلیا معاف کر دے، دل کر دے آکھی جاواں پالن آلیا معاف کر دے، تواڈا دل نہیں کردہ آکھنا، سارے آکھو پالن آلیا، بیٹا بولو سارے پال۔ ایک منٹ ٹھہر جائے، بیت اللہ کا سین ہے، کعبے کی دیواریں ہیں اور ایک شخصیت ہے اور ان کے چہرے پر اس طرح نقاب ہے، یوں کپڑا ہے اور کعبے کی طرف منہ کیا ہوا ہے، اور وہ یوں کپڑا اوڑھ کے کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں پالن آلیا معاف کر دے، 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 پالن آلیا معاف کر دے۔ بندے کعبے کا طواف کرتے ہوئے پریشان ہیں، یار پتہ نہیں کنے گناہ کر کے آگے، کتنا گناہ گار ہے، کنے کو گناہ کر کے آگے، اور روئی جا رہے ہیں پالن آلیا معاف کر دے۔ چیخ نکلی، زمین تے بیوش ہو کے ڈگ پے، بندیاں طواف چھڑ دیتا، چولیاں چوک کے کہنے لگے مولا انہوں معافی دے دے، پتہ نہیں یا اللہ کنے گناہ کر کے آیا، انہوں معاف کر دے مالکا، مالک انہوں معاف کر دے، کنے گناہ کر کے آگے یا اللہ معاف کر۔ حسن بصری کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حسن بصری کے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح ہے کون۔ حسن بصری قریب آئے، آ کے کپڑا اتارا تو حسین کا بیٹا امام زین العابدین نکلا، زین العابدین نکلے۔ حسن بصری نے پیران دیاں تلیاں چسنیاں شروع کی تھیاں، زہرا کے پتر کی آنکھ کھلی، حسن بصری کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے حسن بصری تو اللہ دا بڑا ہی نیک بندہ ہے، اللہ نو کہنا زہرا دے لال نو معاف کر چھڑ، حسین دے پتر نو معافی دے دوے۔ حسن بصری دے چھکے چھوٹ گئے جی آنکھاں سید نو معاف کر، پلے ککھ نہیں رہندا، تے جے دعا نہ منگاتے بے ادب ہو جاںگا۔ حسن بصری کعبے کی طرف منہ کیا، جھولی پھیلا کے کہنے لگے پالنے والے امام زین العابدین کے صدقے ہم سب کو معاف کر۔ دیکھیں ایک واری آگ چھڑ دیو پالن آلیا معاف کر، روندے روندے آکھو نا پالن آلیا، نہیں آواز ہے اچھا آکھو پالن آلیا،
اللہ فرماتا ہے ان ربی رحیم، اللہ تم پہ رحم کرے گا، ہونا کو پالنا لیا۔ رحم سمجھ دیو ماں دے پیٹ وچ ایک پرزا ہے نا، انہوں رحم آندے نے، او دے وچ بندے نوں ٹینشن کوئی نہیں نہ ہوندی کسے گل دی۔ اے دا مطلب شعیب گارنٹی دتی سی مریداں نوں، جڑا تسبیح کرے گا نا معافی دے دے، اللہ اودیاں ٹینشناں مکا دے گا۔ نہیں بولے میرے ساتھ یار، افسوس ہے مجھے، میں ٹھنڈا مجمع، پھر سے میں کہہ رہا ہوں ایک باری سارے آکھو پالنا لیا۔ ان ربی رحیم ودود، اللہ تانوں محبوب کر لے گا، پیار کرے گا تواڈے نال، اونچا آکھو پالنا لیا۔ ان ربی قریب، اللہ تانوں نیڑے کرے گا، آکھو پالنا لیا۔ مجیب، تواڈیاں دعاواں من جائے گا، آکھو پالنا لیا۔ یزیدکم قوتاً الی قوتکم، ماڑے ہو تگڑا کر لے گا، آکھو پالنا لیا۔ یوتی کل ذی فضل فضلہ، شان ودا دے گا تواڈی، آندے نہیں پہ پالنا لیا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، کفن دیاں تنیاں تک تانوں کچھ دئی جائے گا۔ منوں نالائق نوں کی پتہ کی دے گا، بس وہ آندے پہ دے گا تے پھر دے گا نا، تساں تے اکھنے پالنا لیا۔ اچھا بھئی حضرت نوح علیہ السلام ممبر پر ہے، اور سورہ نوح پڑھنا چاہتا ہوں، 71 نمبر سورہ ہے، 10ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ ممبر پہ نوح کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا، اوے میرے کلمہ پڑھنا لیو، ایویں کشتی تے بہ نہ لیو، جڑا بندہ ایک واری سچے دل نہ لاکھے گا نا معافی دے دے، شک نہ کرے جی، او دا منہ بند بعد وچ ہوئے گا رب پچھلے گناہ پہلے معاف کرے۔ یا اللہ انہاں نوں مدینے لے جا، سارے نوں کمال بندے بیٹھے۔ اچھا پھر یہاں پہ آیت ختم ہو جاتی ہے، اگلی آیت پڑھتے ہیں، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، حضرت نوح فرمایا سی اللہ تواڈے گھر شراٹے دا می کلے گا، شراٹے دا می، اللہ تواڈے گھر شراٹے دا می کلے گا، اللہ تواڈے گھر شراٹے دا می کلے گا۔ اوے نوجوانوں، سورہ فرقان ہے، 25واں سورہ ہے، 48ویں آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہے، ارسل الریاح، جس نے ہواؤں کو جاری کیا، بشرم بین یدی رحمتی ہی، یہ ہوائیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آج جڑا می ہوندا ہے نا یہ میری رحمت ہے۔ ذرا سارے بولو می اللہ دی، اللہ تواڈے گھراں رحمت کرے، ذرا اونچا آکھو می اللہ دی۔ تے مالک پھر فرمائے ما ان طہورا، آ کے دھرتی نو پاک کر دے، پتہ چلا می اللہ کی وہ رحمت ہے جس سے زمین پاک ہوتی ہے۔ اب حضرت نوح کا خطبہ پڑھتے ہیں، نوح فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا، جڑا بندہ ایک واری آکھے گا نا پالنا لیا معاف کر دے، شک نہ کریا جی، اللہ او دے فوراً گناہ معاف کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ او دے گھر اپنیاں رحمتاں شراٹے دے می ونگر کلے گا۔ وس دے رہو، جیوندے رہو، میں ایک واری پھر پڑھ لواں، اللہ او دے گھر اپنیاں رحمتاں شراٹے دے می ونگر کلے گا۔ تواڈی خیر ہوئے، اللہ دی قسمیں دل راضی ہو گیا ہے، صادقہ بعدوں نکلیاں رات دا، ساری رات نہیں سوتا، تھکاوٹ لے گئی ہے تواڈے چ بہ کے، دوبارہ ایک واری آکھ لیندیو، جڑا بندہ ایک واری آکھے گا پالنا لیا معاف کر دے، اللہ فوراً گناہ معاف کر کے او دے گھر اپنی رحمتاں شراٹے دے می منگر کلے گا۔ تے مولا پھر فرمایا جنہ دی ابے آکھن گے نا معاف کر، اللہ انہ دے پترانوں پاک کر دے گا، جنہ دیاں ماواں آکھن گیا نا معاف کر دے، اللہ انہ دیاں دھیاں پاک کر دے گا۔ یہ دا مطلب ہے ایویں ڈانگاں لے کے مولوی سنیاں دے پیچھے پہ گئے نے، اے عرس کیوں کران دیو پہ؟ تو آڈے پڑے قرآن دا بابی اور ان کی فائدہ ہوئے گا، ایک کل خانی کیوں کران دیو پہ؟ اولاداں دے پڑے کلام دا فائدہ ماں پیو ان کی ہوئے گا۔ تے اب قرآن دی آیتیں بار کٹ چھڑو، حضرت نوح پہ آندے سن ماں پیو مسلے تے بہن اولاداں نو فیض لب دے، بولے نہیں میرے نال، میں پھر رکھنا چاہنا ہوں، ماں پیو مسلے تے بہن اولاداں نو فیض لب دے، اولاداں مسلے تے بہ جانا ماں پیو بخشے جاندے نے۔ ایتھے کسے وڈے شہر دے ڈاکٹر نو جا کے نبض چیک کرائیے نا تو پہلے سٹے پوچھ دے اے بیماری تیرے پیو نو تے نہیں، تیرے دادے نو تے نہیں، نانے نو تے نہیں، تے بندہ جدو آندے نا میرے فلانے بزرگ نو یہ بیماری ہے،
تو وہ ڈاکٹر بھی اگوں آگ چھڑ میری میڈیکل سائنس من گئی ہے بزرگاں گندے جراثیم ہون تے او اولاداں تے اثر کر جاندے نے. اے مولوی گندے جراثیم نو مندے نے قرآن دی آیتاں تے شک کر دے نے. میں کی کر یا یارا جسے سمجھ آئی. اچھا سرکار ایک منٹ بیلیو تسی نعرے دا جواب کوئی نہیں دیتا. میں ذرا تکلیف ہوئی ہے. صاحبزادہ صاحب نعرہ مارے ہے, پیران دے پتر نعرے مارن, مریدان دے تھڑف جانا چاہیے. چلو کوئی گل نہیں, رکو سنو. ایک نبی اور ایک ولی سفر پہ کر دے نے. بھوک لگی ہے دوہاں نو بھوک لگی ہے تے سارے پنڈ کلو بیٹا چھوٹے صاحبزادے ڈونٹ ٹاکنگ پلیز. قرآن حکیم پڑھا جائے تو بالکل بھی نہیں بات کرنے کی گنجائش. اچھا بھوک لگی ہے نبی نو تے ولی نو بھی تے سارے پنڈ نو نہ کھیا کھانا کھلاؤ پر کسی روٹی دیتی. اچھا اسے پنڈ دی کندھ ٹہندی سی پئی. ولی نبی نو آکھیا جی گارا بناؤ اساں کندھ بنا کے جانی ہے. سوشل میڈیا دے 10 کروڑ دی گڈی تے پیر ہوندے نے ساڈیاں ڈیریاں تے اسی 4 لاکھ نظرانے دے کے ٹورنے ہاں. جنہاں نو اسی 4 لاکھ نظرانہ دینے ہیں نا وہ پیر نے تے جنہاں نو سارا پنڈ روٹی نہ کھوائے وہ پھر پنڈ دی کندھ بنان نہ وہ ولی جو ہے. پھر جنہوں سمجھ آئی انہوں میں آنا کیا بات ہے وہی تھوڑی. جن کوئی نہیں سمجھ آئی میں دوبارہ نہیں یہ گل کرنی, دوبارہ نہیں کرنی ہے. تسی آپ چیک کر لیں جس پیر نو 4 لاکھ نظرانہ دینے ہیں کسی ویلے 1.5 لاکھ دے کے ویکھیا جی اگلے سال وہ ڈیری تھوڑا نام ہی کوئی نہیں ہونا. یہ 4 لاکھ والے پیر نے تے جنہاں نو پنڈ روٹی نہ کھوائے وہ پھر پنڈ دی کندھ بنانا. ولی تے اتھوں ہوندا ہے نا بندہ. تہاڈی خیر ہوئے جنہوں سمجھ آئیے گا. لو جی پھر کندھ بنائیے نا, بول دے نہیں. وہ جدو کندھ بنی ہے نا تے پھر نبی پوچھے ولی نو جناب اساں یہ کندھ کیوں بنائیے. حضرت ولی حضرت نبی نو فرماندے نے وَأَمَّ الْجِدَارُ اے جڑی کندھ ہے نا لی غلامینی یتیمینی فی المدینہ اس شہر دے 2 یتیم بچے نے تے کندھ انہاں دی ہے. اس شہر دے نے 2 نے, ایک پیو دی اولاد نے, یتیم نے تے کندھ دے وارث نے. اٹس کال پریزنٹ علم حال ہے. پتہ چلا قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ ولی کو حال کا علم عطا کرتا ہے. ہن ولی فرمایا وَقَانَا تَحْتَهُ كَنْزُ اللَّهُمَا یہ جڑی کندھ ہے نا یہ تھلے خزانہ ہے, تھلے یہ غیب ہے نا. پتہ چلا مولوی کا ایمان ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. قرآن کا منوانا ہے ولی کو دیوار کے نیچے کا علم بھی ہوتا ہے. نہیں بولو نا جسے سمجھ آئی ہے بات کی. اچھا ہون ولی فرمایا وَقَانَا أَبُوهُمَا صَالِحًا ان بچوں کا باپ ولی تھا, یہ ماضی ہے. پتہ چلا ہے ولی اسے کہتے ہیں جسے حال کا علم بھی ہو, ماضی کا بھی ہو اور غیب کا بھی ہو. ہن ولی فرمایا اگر ایسا کندھ نہیں بناندے تے پنڈ والے خزانہ لٹ لین گے. پتہ چلا جہاں مہمانوں کی عزت نہ ہو وہاں یتیموں کے مال کو خطرہ ہوتا ہے. جاؤ سبحان اللہ گھر جا کے آکھیا جی. جہاں مہمانوں کی بھوک لگی تھی انہوں نے نہیں پورے پنڈ مہمان نوازی کی تھی. جہاں مہمانوں کا حیا نہ ہو وہاں یتیموں کے مال کو بھی خطرہ ہوتا ہے. جسے سمجھ آ گئی ذرا بول دیا نا, میرے کو ٹائم کوئی نہیں ہے. جمعے دا وقت عشاء تو بعد نہیں بیٹھی اسی جڑا میں فجر تک پڑھی جاواں. وقت تھوڑا ہے, جلدی جلدی آگے چلنا ہے. ہون فرمایا اگر نہ بناتے تو لوٹ لیں گے. یعنی مستقبل کا علم بھی ہے, حال کا علم بھی ہے, ماضی کا علم بھی ہے, غیب کا علم بھی ہے. اب اللہ سے پوچھتے ہیں نا پروردگار یہ ولی کون ہے. اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. مالک کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے؟ فرمایا عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا اسے علم لدنی ہم نے عطا کیا ہے. مولا کس وجہ سے دیا ہے؟ فرمایا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ہماری خاص رحمت کا صدقہ دیا ہے. اللہ وہ تیری خاص رحمت کون ہے؟ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تے مالک پھر ولی کون ہے؟
اللہ فرماندا ہے محمد 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 دے نام دی تسبیح کرن والے نو اتنا علم دیندا ہے تے حسین دے نانے نو کنا کو دیتا ہے. اسے سمجھ آ رہی ہے بات؟ کرو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ولی تھا. ذرا سارے آنکھو، ان کا باپ نہیں آواز ہے، ان کا باپ مفسرین کہتے ہیں دادے دے دادے دے دادے دے دادے دے دادے دا دادا 10ویں پیڑھی میں ولی تھا. 10ویں پیڑھی کے ولی کی نیکیوں کا فیض اگر قبر سے نکل کر 10ویں نسل کے یتیموں کو مل سکتا ہے تو بیٹوں کا قرآن باپ کو نہیں جا رہا ہوگا. کانا ابوہما صالحا، باپ ولی تھا. اور بابا جی شرمندہ نہ کرو، باپ ولی تھا. باپ 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 ولی تھا. باپ باپ ولی تھا 10ویں نسل میں. باپ 10ویں پیڑھی کے ولی کی ولایت کا فیضان اگر یتیموں کو مل سکتا ہے تو مانو اگر بزرگ مصلی پہ بیٹھیں تو اولادوں کو فیض ملتا ہے. پتہ ہے مجھے بابا فرید یاد آ رہے ہیں. نہیں میں گھر جا کے پڑھوں گا، پھر سے میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. مجھے بابا فرید یاد آ رہے ہیں. بابا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مخلوق آگے دعائیں منگواتی ہے، بابا صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں، منہ پر ہاتھ بعد میں آتا ہے، خدا قبول پہلے کرتا ہے. سارا دن ایک بندے نے یہ منظر دیکھا کہ بابا صاحب یوں کرتے ہیں فوراً قبول ہوتی ہے، یوں کرتے ہیں فوراً قبول ہوتی ہے، یوں کرتے ہیں فوراً قبول ہوتی ہے. شام کو بابا صاحب اٹھ کے گھر جا رہے ہیں تو اس نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا. سرکار اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے. سرکار اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے. سرکار آپ جو کہتے ہیں رب مان جاتا ہے. سرکار میرے پیر فرید نے اسے دیکھ کر کہا پتر یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے مرشد قطب الدین کا فیض ہے. او پتر میرے پیر نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا فرید وعدہ کر جو اللہ آکھے گا وہی کریں گا نا. 28 سال میں اویں کیتا ہے جویں انہیں آکھیا ہے، بڑا کریم ہے ان جویں فقیر آندے اویں کر چھڑدا ہے. یہ بات اندر چلی گئی، اندر ماں جی کے پاس. بابا صاحب کی والدہ اندر تھی. ماں جی کو پتہ چلا، باہر کسی نے کہا کہ آپ بڑے ولی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ میرے پیر کا کمال ہے. بابا صاحب شام کو گھر گئے تو ماں کی آواز آئی، فرید ارا ہے نا جدے کولے آواز ہے نا وہ بڑی قدر کرو، ہے بڑی تھوڑی دیر نال رہندی، یہ آواز بڑی قیمتی ہوئے. نبی دی بھی اٹھ جائے تے اللہ نبی نو آگ چھڑ دے ہون دھیان نال ٹور پچھے آواز نہیں رہ گئی. اندر بابا صاحب گئے، آواز آئی فرید. جی ماں جی. ارائے نا جلدی نال پیراں چاہ کے بہ گئے. جی ماں جی. پتر جتھے مرید ہوئے ہیں کلے ہی ہوئے ہیں کہ ہور بھی کوئے سن؟ نہیں ماں بڑی دنیا بیعت ہوئی ہے. اچھا سارے فرید ہو گئے نہیں کہ تو کلے ہیں؟ نہیں ماں فرید تے میں کلے ہی. تے پھر پتر سارا کرانٹ تیرے مرشد دا ہوندا، 2-4 فرید اور بھی کر لیندا. جے تو کلے ہیں تے پھر من نہ تیری ولایت وچ تیری ماں دا بھی ہاتھ ہے. اماں جی تہاڈا کی ہاتھ ہے؟ تہاڈا کی ہاتھ ہے؟ فرمایا فرید ذات واجب کی قسم میرا بیٹا میں تینوں دودھ نہیں پلایا انی دیر تک جنی دیر تسبیح پوری نہیں ہوئی. پالن آ لیا معاف تے کر دے. یارا ایک باری سارے آنکھوں پالن آ لیا. میرے نلائک ال ویکھ کے آگ چھڈو، میرے ال ویکھو ہے، مینوں ویکھو ہے، مینوں ویکھ کے آکھو پالن آ لیا اینوں معاف کر چھو. اچھا پھر انہاں آنکھوں نہ پالن آ لیا. حضرت نوح علیہ السلام کا خطبہ آگے پڑھ لوں اگر آپ اجازت دیں تو.
حضرت نوح فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے مدد کرے گا. نہیں بولے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تو آنکھ معافی دے دے، اللہ مال کے ذریعے مدد کرے گا. کوئی نہیں بولے، میں پھر رکھاں گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے مدد کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ جنت وچ کوٹھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تیری کوٹھی چ نہراں چلا دے گا. ایک واری آندے نہیں سارے رل کے پالن آ لیا. اچھی آواز ہے پالن آ لیا. اچھا بھئی بات سنیں، اٹینشن ہو. اچھا بھئی تسی اس لیول تے آگے ہو کہ میں بارڈر ایریا ویکھ آواں. اچھا بھئی تانوں سیالکوٹ شکرگڑھ دا بارڈر یاد آیا ہے، میں قرآن دے بارڈر دی گل کرنا پیا. تسی اس لیول تے آ گئے ہو کہ میں بارڈر ایریا ویکھ آواں. اچھا بھئی ہن مینوں انج لگدا ہے پیا کہ میں واقعی صوفیاں چ بیٹھا، تصوف دی محفل چ میں آ گیا. مینوں انج لگدا ہے پیا تے جدوں پھر فقیر بہ جانا پھر گل تھوڑی جی ایک قدم اگے ٹر پینی چاہیے. ٹر پوے. اچھا بھی ہن میں کیمرے دی پرواہ کوئی نہیں کر لگا. سورہ ذاریات پڑھن لگا، 51 نمبر سورہ، 17 نمبر آیت لین لگا، 18 نمبر آیت لین لگا، 19 نمبر آیت لین لگا. اچھا بھی ہن جنوں قرآن نہ جنہ پیارے سبحان اللہ آپ پہ آکھے جائے. اللہ فرماندا ہے کانو تھے قلیل تھوڑے، من اللیل رات نو، ما یہجعون منجا چھڑ کے مسلے تے آ جاندے سن. اچھا مالک پھر فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ، بیٹا ادھر ادھر نہ دیکھو اے کاکے، وَبِالْأَسْحَارِ جدوں وڈی سرگی دا ٹائم ہوندا سی نا، ہم یستغفرون تے او چولیاں کھلار کے آندے سن معافی دے دے. اچھا بھی میں ایک گل ادھر منہ کر کے کر لاں، ادھر منہ کر کے جے تسی اجازت دیو تے تواڈے نال گل نہیں ہے، میں تواڈے نال گل ہے جی نہیں گل ہے نا جی تواڈے نال. ضمانت دیتی ہے نا بندیاں دی اللہ کے ساری رات مسلے تے نے، یہ ضمانت اللہ دیتی ہے. تے نال ہی اللہ فرماندا ہے جدوں سحری دا ٹائم ہویا ہے مخلوق کٹھی ہوئی ہے تے آندے نے معافی دے دے معافی دے دے. اے دا مطلب ہے رب دسدا ہے پیا ساری رات مسلے تے بہن والے بندیاں چ بہ کے آندے نے ساڈے ورگا گناہگار ہی کوئی نہیں. وسدے رہو ہے جنوں سمجھ آئیے گل دی. چلو ہن میں آگے پڑھنا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالک فرماندا ہے بندے او نے جنہاں دے بوئے تے منگن والے خالی نہیں سن جاندے تے انہاں نوں خیرات دے کے اے نہیں سن سمجھدے اسی دتا ہے، بلکہ سمجھدے سن ساڈے مال وچ دا حق ہے جڑا آ کے لے چلے. ہن مالک فرماندا ہے وفی الارض آیات للموقنین، زمین تے نشانی انہاں بندیاں واسطے وے جڑے یقین والے نے. مینوں جلدی نال یقین دی ضمانت دیو میں اگلی گل کر لواں. میں منت کرنا تواڈے سارے والوں، بندے یقین والے کٹھے ہوئے نے، دسنا کی گل ہے. اللہ فرماندا ہے سن ہوئے پھر جے گل تے آ گئے ہیں تے پھر سن. وفی انفسکم، اوئے او پھر آپ تواڈے ویچے ہوئے. بھائی میں ریڈ لائن نو چھو رہا ہاں، میں بالکل بارڈر دی ریڈ لائن دی ہوتے ہاں. آیت میں پڑھ دیتی ہے، ترجمہ میں کر دیتا ہے، کیمرہ چل دے پیا، دنیا تک میری آواز جانیے. اندر بینی دل علوم انبیاء، تینو نبوت دی تعلیم دی لوڑ پوے تے دل پڑھ. نہیں میں سمجھا سکیا، او آپ تواڈے ویچے ہوئے. افلا تبصرون، توانو نظر آوے یا نہ آوے ہوئے، اوئے او آپ تواڈے ویچے ہوئے. چلو عالمانہ تفسیر کر لو، تمہاری ولادت سے لے کر موت تک کے تغیرات میں خدا کی قدرت کا دخل ہے، عالمانہ تفسیر ہے. لیکن مینوں لگدا ہے میں فقیراں چاہ کے بیٹھا نا تے پھر فقیر اس آیت آ کے آندا ہے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہو، کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. جا جا وڑنا مندر مسیتی، کدے اپنے اندر وڑیا نہیں. ایویں روز شیطان نہ لڑنا ہے، کدے نفس اپنے نال لڑیا نہیں.
بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا اندر بیٹھا انہوں پھڑیا نہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ معنی کیا ہے؟ تینوں میری تقریر دی سمجھ آندی نہیں تے نہ سن، جیڑی اندر پہ بول دائی ہوتا سن۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس کھوجیا اپنے اندر دا اس پایا پیت کلندر دا۔ اندر بوٹی مشک مچایا دی گل شروع ہو گئی جے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کوئی فقیر جب اس آیت کو پڑھتا ہے اندر رب رب کر دے، بڈھے ہو گئے ملا پنڈر سارے، رب دا کوج قرآن لبا، سجدے کر کر ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا۔ اوے سنوریہم آیاتنا، میری نشانیاں تیرے اندر ہیں۔ اوے حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملانا وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں۔ بھائی بڑا اترا جا شیر آیا، پڑھا کے رہن دیا۔ حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، کعبے دا مولوی کعبے وچ جماعت کرا کے ٹینشن لے گیا اللہ کہتے ہوئے، حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملانا وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں۔ نگاہ شیخ نے بخشی تو ہم نے یوں دیکھا، قلب مومن ہے جہاں پروردگار بیٹھے۔ ہائے جسے سمجھ آئی ہے وہ بولے یارا، جسے نہیں سمجھ آئی، علامہ اقبال کا مانوی استاد جس کی قبر کا فیضان حاصل کر کے علامہ قلندر لاہوری بنتا ہے نا، وہ جلال الدین رومی وفی انفسکم افلا تبصرون پر آ کر مچل کر کہنے لگا، دل بدست آور کے حج اکبرست، مومن کا دل خوش کرو گے قبول حج کا ثواب ہوگا۔ از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، خدا کا ہزار کعبہ ایک طرف آ جائے مومن کی ایک دل کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے کعبے کو اپنا گھر کہا ہے، گھر میں آیا تو نہیں۔ قلب مومن گزرگاہ جلیل اکبرست، ارض و سماوات کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، ایک یہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ اللہ فرماندے آخ نہ معافی دے میں تینوں پتر دیاں چھوٹی گالے، آخ نہ معافی دے میں تینوں تیریاں من جاواں چھوٹی گالے، آخ نہ معافی دے میں تینوں متائے حسنہ دیاں چھوٹی گالے۔ میرا اللہ وڈی گل کتوں شروع ہوئے گی؟ فرمایا میں تیرے فانی وجود کو اپنا باقی مکان بنا، اپنا آپ تیرے نامے لا دیاں جی آنکھیں معاف کر دیں۔ یہ کیا منزل آ گئی ہے بھائی؟ اچھا بھیا مجھے ٹائم بتائیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک سوا ایک بجے بات کا آغاز ہوا تھا، اب میں چلا جاؤں ہے 2:04 میں، ہے نا؟ اب آپ کی وہ نعت خوانی بھی ہے، اب مجھے جانے دیں۔ اچھا چلے مجھے ٹائم بتا دے، پھر میں اس حساب سے کوئی 2 4 5 6 آیتیں اور پڑھوں۔ اور نہیں کوئی علم نہیں ہے، میں جاہل آدمی نالائق آدمی نکما بندہ۔ ٹائم بتا دے 2:30 بجے۔ اچھا بھئی جے سیلیاں بہ ہی گئیاں نے، تے پھر بوئے تے بہ کے آخی چھڑیے کوئی ہو جی نماز پڑھا دے کدی بھی قضا نہ ہو۔ اچھا بھئی میں مولا علی دا پتراں تے ہاشمی ہاں تے 8-9 کو نسلاں تو چشتی ہوئیاں تے ڈائریکٹ محدث اعظم کولوں بریلی ساڈا گھر پڑیا ہے۔ اچھا بھی محدث اعظم دا بریلی دا علم ہوئے، خون علی دا ہوئے تے فیض اجمیر دا ہوئے تے پاک پتن